الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، پارہ تیسرا ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 255 ہے اور ہمارا ہفتہ وار درس قرآن ہے، اور یہ بہت مشہور و معروف آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، ہم وضاحت سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود مطلب کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جیسے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور فرمایا وہ خود زندہ ہے۔ جی ہاں، میں، آپ، تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا ہے، پیدا کیا ہے تو ہم زندہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، خود زندہ ہے۔ اور پھر فرماتا ہے دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ میں اور آپ کیا ہے، اپنی تھوڑی سی آسانی کے لیے، اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے کیا ہے، پاک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، دیکھیں یہ آیت مبارکہ ایک ایسی اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت، اس کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کے اکیلے، اس کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اس آیت مبارکہ کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، جو ستارے کی پوجا کرتے ہیں، جو بدھ کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں معبود ہوں، بس میری عبادت کی جاتی ہے، میں نے سب کو بنایا ہے۔ اب بتائیے، عقل سے سوچئے گا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، کہ کیا جس کو اللہ بنائے اس کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ جو کیا ہے، اپنی مثل میں آپ ہو، اس جیسا کوئی نہیں، وہ اللہ ہے، بس اس کی عبادت کی جائے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت، جب اس آیت مبارکہ کی تفسیر پڑھتے ہوئے ایک جملہ میرے سامنے سے گزرا اور کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو سمجھنا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کو، اس کی ایک ہونے کو سمجھنا ہے، تو اس آیت مبارکہ میں غوطہ زن کیجئے، ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ کیا ہے، وہ کون ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے،
وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا کوئی ہم سفر نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ کیا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اور پھر میرے محترم اور پیارے بھائیوں، کفار نے یہ کہا بتوں کے حوالے سے کہ یہ بت تو ہماری کیا ہے، کل بروز قیامت شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے گا؟ ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ بت ہماری سفارش کریں گے؟ نہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالی سفارش کی طاقت عطا فرمائے گا وہی کیا ہے، شفاعت کرے گا۔ اس آیت مبارکہ کے اس جز سے من ذا الذی یشفع عنده الا باذن سے ایک عقیدہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں میں سے، نیک بندے کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جو نیک بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا ہے، کل بروز قیامت یہ طاقت عطا فرمائے گا۔ جو کہتے ہیں نا شفاعت کوئی نہیں کرے گا، تو قرآن واضح طور پر ہمیں بتا رہا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے گا مگر الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی اجازت عطا فرمائے گا تو وہ سفارش کرے گا۔ جی ہاں، انبیاء بھی سفارش کریں گے، صحابہ بھی سفارش کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی اللہ کی عطا سے سفارش کریں گے، قرآن بھی سفارش کرے گا، نماز بھی سفارش کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے حضور کیا ہے، سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جسے شفاعت کا اذن عطا کیا جائے گا وہ کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا، لجپال آقا، سونے آقا، منمونے آقا، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور پھر ایک آیت مبارکہ کا یہ جز آیا کہ اس کی کرسی وہ دیکھتا ہے۔ تو اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، زمین اور آسمان کے درمیان اس کی کرسی ہے، تو وہ تھک جاتا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں تھکنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تھکنا ایک عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے منزہ ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے مبرہ ہے۔ اس کا ہم خیال بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ اپنی شان کیا ہے وہ حفاظت فرما رہا ہے۔ اب بس آخر میں چند باتیں، اور وہ اہم ترین بات ہیں، اللہ کرے میں بھی اس پر عمل کروں، اللہ کرے ہم سب اس پر عمل کریں۔ آیت الکرسی ہے، بڑی شاندار جاندار آیت مبارکہ ہے۔ اس کے حوالے سے 4 فضیلتیں آپ کے سامنے عرض گزار کرتا ہوں۔ آیت الکرسی کے حوالے سے ویسے تو امام الانبیاء نے بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ پہلی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے پیاری آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے۔ ہمیں اس کا کیا ہے، ورد کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے کہ ہم جب سونے لگیں تو ہم کیا ہے، اس آیت کا ورد کریں۔ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، یہ آیت مبارکہ پڑھ لی جائے گی۔ ایک اور فضیلت، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے۔ نماز پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ بس آخری فضیلت اور ہمارا آج کا درس ختم، فرمایا کہ رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت، یعنی خود تو حفاظت میں آ جائے گا، برابر والا بھی کیا ہے، حفاظت میں آ جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آیت الکرسی کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔